السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت بڑے بڑے، یہ پتھر، یہ انسان کو ایک خاموش دعوت دیتے ہیں۔ بولتے تو نہیں ہیں لیکن ان کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اب خاموش دعوت ان کی کیا ہے؟ خاموش دعوت یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہاڑوں میں ہے، کوئی بندہ اس کے پاس دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا ہے، کسی نے اس کو رب کے احکام نہیں بتائے ہیں، پھر بھی اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان پہاڑوں کے اندر غور و فکر کرے، وہ ان درختوں کے اندر غور و فکر کرے، وہ ان پتھروں کو دیکھے کہ اللہ تبارک و یہ کتنے بڑے بڑے پتھر بنائے ہیں، تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، جس سے اتنے بڑے بڑے درخت بنائے اور جس نے اتنے بڑے بڑے پتھر بنائے ہیں۔ تو اس شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی پہاڑوں کو دیکھا، اتنے بڑے بڑے پتھروں کو دیکھا، اتنے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا، تو آپ کے ذہن نے کیوں اس بات کو قبول نہیں کیا کہ ضرور ان تمام چیزوں کے بنانے والی کوئی یکتا ذات موجود ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آخری زمانہ ایک ایسا آئے گا، فتنے ہی فتنے ہوں گے، بہت زیادہ فتنے رونما ہوں گے۔ فتنوں سے محفوظ وہی شخص ہوگا جو ان پہاڑوں کے اندر رہتا ہوگا اور اللہ اللہ کر رہا ہوگا، بالکل فتنوں سے محفوظ ہوگا، اور وہی اس وقت کے لحاظ سے امت کے سب سے اچھے لوگ ہوں گے۔ اچھا، پہاڑ ہمیں ایک اور خاموش پیغام دیتا ہے۔ پہاڑ کہتا ہے کہ دیکھو میں بلندی ہوں، مجھ تک آنے کے لیے آپ کا ہر قدم آنے یکے بعد دیگرے جو آنے والا قدم ہوتا ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا ہے، لیکن ہر آنے والے قدم کے بعد آپ کو بلندی ملتی ہے، اور جب مجھ تک پہنچ جاتے ہیں میں بلندی ہوں تو مجھ سے اترتے ہوئے آپ کے ہر قدم، آنے والا جو ہر قدم ہوتا ہے وہ آسان سے آسان تر ہوتا ہے، لیکن ہر آنے والے قدم کے بعد آپ کو پستی ملتی ہے۔ اسی طرح انسان اپنے کاموں میں سوچے کہ جب بھی انسان کوئی بڑا ارادہ رکھتا ہے، کوئی کامیابی والا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو مشکل پیش آتی ہیں، لیکن ہر مشکل کے بعد اسے بلندی ضرور ملتی ہے۔ اور ایک اور پیغام یہ دیتا ہے پہاڑ کہ دیکھو میں بلندی ہوں، جس طرح مجھ سے اترنا آسان ہے، انسان کو جب انسان اتر رہا ہوتا ہے تو بہت آسان سے آسان تر قدم آتے ہیں اس کے، تو اسی طرح جب انسان ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے، ایک بلندی پر پہنچ جاتا ہے، ایک کام کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس بلندی سے اترنا بڑا آسان ہے۔ اگر احتیاط نہیں کرے گا تو چند عرصہ رہے گا، اس کے بعد پھر انسان کے مقدر کیا ہوگی؟ پستی ہوگی۔ تو ہمیں جب ہم اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں، اپنا ٹارگٹ جو ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں، تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں اس ٹارگٹ کو، ہم اپنے منزل کو کھو نہ بیٹھیں۔